So how are we going to do that? That's a question کہ کیا ہم فلاسفی کے تھرو ایٹ لیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کریں, not the change. Is philosophy the answer? کیا اس کے تھرو, because these are all philosophical ideas. تو کیا اگر ایک نارمل مسلمان وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایمانسپیٹ کرنا چاہتا ہوں, اس میٹرکس سے آزاد کروانا چاہتا ہوں, لبریٹ کرنا چاہتا ہوں, تو کیا مجھے فلاسفی پڑھنی ہوگی؟ کیا فلاسفی کا مجھے فائدہ ہے؟ کیا میں ریلیجس ایجوکیشن پہ کمپلیٹلی ریلائی کر سکتا ہوں؟ اور کیا بینیفٹ ہوگا فلاسفی پڑھنے کا, اور اس کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا؟ سو دیز آر دی کوسچنز دیٹ آئی وانٹ. ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے, چونکہ فی زمانہ تاثر یہ ہے, اور کچھ واقعہ بھی شاید یہ ہے کہ جو لوگ کچھ فلسفہ وغیرہ پڑھ لیتے ہیں وہ پھر گویا ٹھکانے پہ نہیں رہتے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ ٹیڑھی میڑھی باتیں کرتے ہیں, اور گویا الحاد کی طرف اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ اصل میں بہت ریسنٹ, اگر آپ فلاسفی آف ہسٹری کو دیکھیں, جو سمجھ لیں, جو وہ ٹریس کرتے ہیں, میں اس کو اون نہیں کرتا, لیکن بعد 600 بفور کرائسٹ سے شروع کرتے ہیں, پھر آگے لے کر آتے ہیں. یہ والا جو فلسفے کا اثر ہے, یہ اثر ریسنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور فلسفے کی ظاہر بات ہے کہ جب ہم فلاسفی 101 میں بھی ہم داخلہ لیتے ہیں, پہلی کلاس بھی ہوتی ہے, تو سوفوموس کو فلاسفی کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے کہ فلاسفی جو ہے وہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے, اور فیلیا اور صوفیہ, ٹھیک ہے. فیلیا کا مطلب جو ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے, صوفیہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ وزڈم ہوتا ہے, حکمت ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا, فلسفہ کسے کہتے ہیں کہ لو آف وزڈم, حب الحکمہ جس کو آپ کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ حکمت اپنے اوریجنل معنوں میں کیا تھی. دیکھیے فلاسفی انلائٹنمنٹ کے بعد, دیکارت کے بعد, اس نے ایک نیا ٹرن لیا. وہ بہت زیادہ امپیریسائز ہو گئی, وہ بہت زیادہ سائنس کے میتھڈ میں ڈھل گئی, ٹھیک ہے. فلسفہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ سائنٹائزڈ ہو گیا, اور جو کہ خود وہ میتھمیٹیشین تھا, وہ چاہتا تھا کہ انڈیوبیٹیبل فاؤنڈیشن پر جو ہے فلسفے کو کھڑا کریں, اور چونکہ میتھمیٹکس جو ایگزیکٹ سائنس ہوتی ہے, اب اس نے چاہا کہ بھائی اب یہ جو سائنٹیفک ریولیوشن وغیرہ آیا ہے اور پھر ریفارمیشن آئی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فلسفے کا جنازہ ہی نکل جائے. تو فلسفے کو اگر آپ کو بچانا ہے نا, تو اب آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس کو تھوڑا سا پریگمیٹک بنائیں, یا تھوڑا سا امپیریسائز کریں اس کو. لیکن جو حکمت کی اوریجنل تصورات ہیں, مثال کے طور پہ ہماری اپنی روایت ہے, میں نے یہاں نوٹ کیا تھا, حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی شرح آفاق کتاب ہے مدارج السالکین, جو شیخ ابو اسماعیل حروی کی منازل السائرین کی شرح ہے. تو اس میں جو مقامات ہیں, تو ایک الحکمہ بھی ہے. تو الحکمہ میں انہوں نے کچھ اقوال نقل کی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ اگر فلسفہ حکمت ہے, حکمت کی روایت ہے, پھر تو بہت اچھی چیز ہے, بہت بڑھیا چیز ہے. امام نخعی کا قول نقل کیا انہوں نے, انہا معرفت الحق والعمل بھی, حق کی معرفت, اس پہ عمل کرنا. پھر والاصابۃ فی القول والعمل, صحیح بات تک پہنچ جانا قول میں اور عمل میں, ٹھیک ہے. تو یہ جو تصور ہے کہ بھئی حق کو پا لینا, اسی طریقے سے حکمتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں, حکمت عملی اور حکمت علمی. ہمارے آپ کو پتہ ہے حکمت عملی کا تذکرہ بہت ہوتا ہے, اسٹریٹجی جس کو ہم کہتے ہیں. حکمت علمی کا تذکرہ اتنا نہیں ہوتا. پھر وہ اب حکمت علمی کیا ہے, یہاں وہ نقل کرتے ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, وہ آپ سن لیجئے اور آپ دیکھیے کہ وہ کتنی زیادہ گہری بات ہے, کتنی پروفاؤنڈ ہے. کہتے ہیں الاطلاع علی بواطن الاشیاء, چیزوں کے بواطن, ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, ایک اپیئرنس ہے ایک ریئلٹی ہے, تو اس کی بواطن پر نگاہ کرنا, اس کو دیکھنا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے وہ معرفت ارتباط الاسباب بمسبباتها, اس بات کی معرفت کے اسباب مسببات کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے, ارتباط کیا ہے. پھر خلقاً و امراً قدراً و شرعاً, اب یہ بہت پیچیدہ بات ہے, بات لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکمت کتنی میگنیفائڈ چیز ہے. اب آپ دیکھیے حکمت کی کچھ ورکنگ ڈیفینیشنز میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک ڈیفینیشن کیا ہے کہ چیزوں کے ظاہر سے گزر کر حقیقت تک پہنچ جانا, ٹھیک ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے کفار کے بارے میں, مشرکین کے بارے میں, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, ٹھیک ہے. تو اب دنیا کی حقیقت کیا ہے, دنیا کی حقیقت یہ ہے اس کا مخلوق ہونا, اس کا بندہ ہونا. انسان کی حقیقت بھی یہی 2 چیزیں ہیں کہ وہ مخلوق ہے اور بندہ ہے. تو ایک حکمت کی بڑی ڈیفینیشن کیا ہو گئی کہ آپ صورت پر نہ ٹھہر جائیں بلکہ آپ حقیقت تک پہنچیں. اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے نا کہ یہی پہلو غالب کا بہت خوبصورت شعر ہے, کہتے ہیں قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل. دیکھیں دوسری حکمت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کثرت میں وحدت کو دیکھنا. ایک بڑے تھنکر نے فلسفی کی ڈیفینیشن بتائی کہ فلسفی کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین دا ون اینڈ دا مینی. اب لیکن اب یہ جو غالب کیا کہہ رہے ہیں, قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل, کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. یعنی یہ بات کہ آپ کو قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل, تو یہ جو بات ہے یہ بہت گہری بات ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آرٹیکل ہے, جن کو شوق ہو جا کے دیکھ سکتے ہیں, ول ڈیوراں کا ایک آرٹیکل ہے واٹ از وزڈم, 2-3 صفحے کا ہے, وہ نیٹ پہ پڑا ہوا. اس کی شروع میں اس نے کہا ہے کہ اسپینوزا بہت مشہور فلسفی ہے, اس نے ڈیفائن کیا ہے وزڈم کو. کیسے ڈیفائن کیا؟ اس نے کہا سینگ تھنگس سب اسپیشی ایٹرنیٹاٹس, یعنی چیزوں کو ٹو سی تھنگس ان دا ویو آف ایٹرنیٹی.
Eternity. اب کتنی بڑی ڈیفینیشن ہے کہ یعنی آپ دیکھیے کہ خلود کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا. ایک یہ ہے کہ فنا کے تناظر میں کہ بھائی ایک جیسے وہ برگسا کہتا ہے کہ بھائی ایک سیریل ٹائم ہے اور ایک پیور ڈیوریشن ہوتی ہے, وہ اقبال نے بھی اس کو استعمال کیا. بھائی آپ ابدیت کے تناظر میں چیزوں کو دیکھیں. ایک یہ صبح ہوئی شام ہوئی, اخبار میں آج یہ چھپا, فلاں چھپا, ڈھا چھپا, یہ ڈے ٹو ڈے افیئر. ایک یہ کہ ایک بڑی تصویر بنائے نا, بڑی پکچر بنا. آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ ماڈرنٹی اسی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, راٹی نے ایک آرٹیکل لکھا, اس کا نام ہی تھا دیر از نو بگ پکچر, نو بگ اسٹوری. نہ کوئی بڑی تصویر ہے, نہ کوئی بڑا بیانیہ ہے, چھوٹے چھوٹے پٹیٹ قسم کے جو ہے وہ بیانیے ہوں گے. تو بہرحال یہ حکمت ہے. پھر اچھا اب ول ڈیورا 200 سال بعد آیا, 1930 کے قریب اس نے یہ بات مضمون لکھا. اب آپ دیکھیے کہ 200 سال میں کتنا فرق پڑ گیا کہ اب یہ ایٹرنیٹی وغیرہ کا جارگن ہی ختم ہو گیا. یہ ووکیبلری اب وہاں سمجھنے والے نہیں رہے. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا سیئنگ تھنگس سب اسپیشی ٹوٹیس, سیئنگ تھنگس ان ویو آف دا ہول. پہلے کیا تھا, ایٹرنیٹی. اب آپ دیکھیں ایٹرنیٹی کے تصور کے لیے پھر آپ کو ظاہری بات ہے میٹافزیکل آئیڈیاز چاہیے, ریلیجیس آئیڈیاز چاہیے. تو جدید آدمی تو اب ان چیزوں سے بہت ماورا ہو چکا ہے. ایٹرنیٹی وغیرہ اس کے نزدیک اب افسانہ ہے, بڑی تصویر بنانا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے حکمت کی اوریجنل جو تعریف تھی وہ تو دین سے بھی نہیں ٹکراتی, دین کے بڑے مقاصد سے بھی نہیں ٹکراتی. ہاں حکمت کی جدید بلکہ ماں بعد جدید جو اب تعریفات آ رہی ہیں ان میں سے بہت سی ایسی ہیں کیونکہ وہ تو ہر بڑے بیانیے کا انکار کر رہے ہیں, وہ تو گویا وہی کا انکار کر رہے ہیں. اور خاص طور پر فلسفے کا یہ جو تعارف ہے نا کہ فلسفہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی پیور ریزن پر کھڑا ہوا ہوتا ہے. محض کانٹ وغیرہ کے بعد شروع ہوئی ہے. یا فری تھنکنگ کا ایک تصور, یہ ایبسرڈ بات ہے. کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے, فلسفی کے سامنے مغرب کے آپ بات کریں فری تھنکنگ, وہ ہنسے گا آپ پہ. فری تھنکنگ از اے یوٹوپیا. وہ ممکن ہے یار, انسان کی بہت سی آپ کہیں نا کہ پری نالج ہوتا ہے, بہت سے اس کی کنسٹرینٹس ہیں اس کے اوپر. اور آپ کو پتہ ہے ماڈرن جو سائنٹیفک ورلڈ ویو ہے اس میں تو ڈٹرمنزم کے سوا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کے یہاں فری ول ثابت ہوتی ہے تو مذہب سے ثابت ہوتی ہے یا آپ کی اپنی سبجیکٹیوٹی سے ثابت ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب فرق بہت پڑ گیا ہے. کسی کو شوق ہو تو سائمن کرچلے بہت اچھا تھنکر ہے, اس کی ایک انالیٹیکل فلاسفی پہ اس کا ایک پرائمر ہے, اے ویری شارٹ انٹروڈکشن. اس کے شروع میں اس کا ایک پہلا چیپٹر اس نے لکھا ہے کہ دا گیپ بٹوین نالج اینڈ وزڈم. یہ موجودہ دور میں جو موجودہ علم ہے وہ وزڈم کی ٹریڈیشن سے بہت دور جا پڑا ہے. یعنی کہتے ہیں پلیٹو اگر زندہ ہو کہ آ جائے ہارورڈ میں یا آپ کہیں کیمبرج کی فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں, وہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے, فلسفے کے نام پر یہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ کیا لنگوسٹک انالیسز ہے, یہ کیا سمبولک لاجک ہے, ہر چیز کو بالکل جو ہے میتھمیٹائز کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ اپنے اوریجنل معنوں میں وہ دین سے نہیں ٹکراتا اور وہ دین کے ہمیشہ سپورٹ میں رہا ہے. ہاں کچھ اسکول ایسے رہے پری سوکریٹک ایرا میں بھی اور اس کے بعد بھی ایسے رہے ہیں کہ جو جن کے اندر ایتھیسٹک یا میٹیریلسٹک ٹینڈنسیز تھی. تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اصل میں تو ہمیں روشنی ملے گی قرآن سنت سے, لیکن فلسفہ یا سوشل سائنسز یا جدید دنیا کا علم حاصل کرنا اگر ہم صحیح پوزیشن پہ کھڑے ہو کر کریں. دیکھیں علم جو ہوتا ہے وہ صحیح پوزیشننگ کا نام ہے. ایک تناظر ہے جہاں سے آپ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, جیسے گاڈز آئی ویو کوئی بھی نہیں ہوتا. اور وہ بڑا اچھی ایک کتاب کا نام ہے, تھامس نیگل کی کتاب ہے اے ویو فرام نو ویئر. یہ فضول باتیں, بچوں والی باتیں کہ جی بالکل پیور آبجیکٹیوٹی ہم حاصل کر لیں. ویو فرام نو ویئر کوئی نہیں ہوتا, ہم کہیں نہ کہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ آپ جو رحمانی روایت ہے اس کو قبول کر لیں یا شیطانی روایت ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی چلی آ رہی ہے کہیں نہ کہیں سے, جس نے دجل پھیلایا ہے, کفر پھیلایا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس روایت پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کسی اور روایت پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ